اسلام آباد کی ایک مشہور شاعرہ کا نام خیابان سہروردی ہے۔ یہ شاعرہ دراصل حسین شہید سہروردی سے منسوب ہے، جنہوں نے 9 اپریل 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقد دہلی میں متحدہ بنگال کے وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ قرارداد پیش کی کہ بنگال اور آسام کو بھی پاکستان میں شامل کیا جائے گا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد انہوں نے عوامی لیگ بنائی اور 1956 میں وہ 1 سال کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے۔ 1962 میں جنرل ایوب خان کی فوجی حکومت نے سہروردی صاحب کو غدار قرار دے کر گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری ایک ایسے فوجی ڈکٹیٹر کے حکم پر ہوئی جو 1947 میں برطانوی حکومت کا تنخواہ دار ملازم تھا، جبکہ سہروردی نے برطانوی حکومت کی خواہش پر بنگال کو ہندوستان میں شامل کرنے کے بجائے پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے باعث بنگال تقسیم ہو گیا۔ قائد اعظم کے پاکستان میں حسین شہید سہروردی کو غدار قرار دے کر گرفتار کیا گیا تو انہوں نے جیل سے جنرل ایوب خان کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے اپنے سابق ماتحت کو یاد دلایا کہ جب آپ آرمی چیف اور میں وزیر اعظم تھا تو اس وقت آپ نے میرے حب الوطنی پر سوال کیوں نہیں اٹھایا۔ آپ نے جو کچھ اخبارات کو میرے بارے میں کہا وہ ان وجوہات سے مختلف ہے جو آپ نے مجھے تحریری طور پر مہیا کیے ہیں۔ آپ نے میرے وزیر اعظم بننے سے پہلے کے زمانے میں سے میری پاکستان دشمنی کو برآمد کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے الزام لگایا ہے کہ میرے پاکستان مخالف عناصر کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن آپ نے ان پاکستان مخالف عناصر کی نشاندہی نہیں کی۔ آپ مجھ پر ملک توڑنے کا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ میں پاکستان کے اتحاد پر یقین رکھتا ہوں۔ سہروردی نے لکھا کہ پاکستان میرا ملک ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ میں نے یہاں سیاسی پناہ نہیں لی تھی، بلکہ میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی طرح ایک مہاجر ہوں اور ان لاکھوں مہاجروں میں سے ایک ہوں جو قائد اعظم کی ضمانت پر پاکستان آئے۔ آگے چل کر خط میں سہروردی صاحب نے جنرل ایوب کو بتایا کہ آپ نے مجھے پاکستان کے خلاف کسی سازش کے الزام میں گرفتار نہیں کیا، بلکہ آپ نے مجھے اس لیے گرفتار کیا ہے کہ جو نیا دستور آپ نافذ کرنے والے ہیں اس کو میں قبول نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ عوامی لیگ زرعی اصلاحات کی حامی ہے۔ میں نے مشرقی پاکستان میں مزارعین کے حقوق کے لیے طویل جدوجہد کی ہے اور اس لیے مغربی پاکستان کے بڑے جاگیردار میرے خلاف ہیں۔ سہروردی نے افسوس کے ساتھ لکھا کہ آپ مجھے بھارت کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ مہاتما گاندھی کے قاتل نتھو رام گوڈسے نے اعتراف کیا تھا کہ وہ گاندھی کے بعد مجھے بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ سہروردی نے لکھا کہ کلکتہ کی انتہا پسند ہندو مجھے کئی دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، پھر میں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کیسے سازش کر سکتا ہوں۔ آخر میں سہروردی نے لکھا کہ آج مجھے اپنے حب الوطنی کا دفاع کرتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ حسین شہید سہروردی کا جیل سے لکھا جانے والا یہ خط بیگم شائستہ سہروردی اکرم اللہ نے اپنی کتاب حسین شہید سہروردی اے بایوگرافی میں شامل کیا ہے۔ سہروردی صاحب 1956 کے آئین کی بحالی چاہتے تھے اور جنرل ایوب خان 1962 میں صدارتی نظام نافذ کرنے کی تیاری میں تھے۔ ان کے بنگالی وزیر قانون جسٹس ریٹائرڈ محمد ابراہیم نے بھی اس صدارتی آئین کی مخالفت کی اور وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ پھر فوجی ڈکٹیٹر کو جسٹس محمد منیر گل مل گئے، انہیں وزیر قانون بنا کر پاکستان پر ایک صدارتی آئین نافذ کر دیا گیا اور یہی آئین پاکستان کو توڑنے کی اصل وجہ بنا۔ صدارتی آئین نافذ کرنے کے بعد جنرل ایوب خان مشرقی پاکستان گئے تو جگہ جگہ سہروردی کی رہائی کے لیے مظاہرے کیے گئے۔ شدید عوامی دباؤ کے بعد سہروردی صاحب کو رہا کیا گیا۔ وہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور وہاں پراسرار حالات میں انتقال کر گئے۔ پاکستان کے ایک اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صدارتی نظام کی حمایت کر دیتے تو موت کی سزا سے بچ سکتے تھے۔ جب جنرل ایوب خان نے پاکستان پر صدارتی نظام نافذ کیا تو بھٹو اس فوجی حکومت کا حصہ تھا۔ انہوں نے صدارتی نظام کی تباہی کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ 1966 میں انہوں نے جنرل ایوب خان کی حکومت سے استعفیٰ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 1971 کے فوجی آپریشن کی حمایت کی، بھارت کی حراست سے ہزاروں جنگی قیدیوں کو رہا کرایا اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی شروع کیا، لیکن جنرل ضیاء الحق نے انہیں عدالت کے ذریعے پھانسی پر لٹکا دیا۔ بھٹو صاحب نے جیل میں 2 کتابوں اور اپنے بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو کے نام طویل خط کے علاوہ کچھ بیانات بھی قلم بند کیے جو عدالت میں پیش کیے گئے۔ 6 مارچ 1978 کو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنا بیان داخل کیا جو انہوں نے جیل میں خود لکھا تھا۔ یہ طویل بیان بھی دراصل جنرل ضیاء الحق کا نام ایک خط ہے اور اس بیان کو پاکستان پیپلز پارٹی 1979 کے بعد کئی دفعہ ایک کتاب کی شکل میں شائع بھی کر چکی ہے۔ حال ہی میں بشیر ریاض صاحب نے میرا پاکستان کے نام سے یہ کتاب دوبارہ شائع کی ہے۔ اس کتاب میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ انکشاف کیا کہ 28 اگست 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے جنرل فیض علی چشتی کی موجودگی میں
میرے ساتھ ایک طویل ملاقات کی اور کہا کہ آپ جیسے ذہین اور تجربہ کار شخص نے پارلیمانی نظام کیوں قبول کر لیا۔ جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب سے کہا کہ آپ مجھے ایک ایسے نظام کا نقشہ بنا کر دیں جو پاکستان میں چل سکے۔ دوسرے الفاظ میں جنرل ضیاء چاہتا تھا کہ بھٹو صاحب 1973 کے آئین کی جگہ دوبارہ صدارتی نظام لانے پر رضامندی ظاہر کر دیں۔ بھٹو صاحب جان بچانے کے لیے 1973 کے آئین کی قربانی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے جنرل ضیاء کے سامنے انکار کر دیا اور پھانسی کی تختی پر لٹ گئے۔ بھٹو صاحب نے پھانسی کا پھندا چوم کر اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر دیا، لیکن پاکستان کے سیاستدان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ سب سیاستدانوں کو پتہ تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آئین میں 18ویں ترمیم کو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ سب سیاستدان جانتے تھے کہ وہ نجی محفلوں میں 5000 افراد کو پھانسی پر لٹکانے کی خواہش کا بار بار اظہار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر باجوہ کو 2019 میں ایکسٹینشن دی، اور اسی ایکسٹینشن نے وہ بحران پیدا کیا جس سے آج پاکستان دوچار ہے۔ بحران کا واحد حل آئین میں دی گئی مدت کے اندر انتخابات کے انعقاد ہے، لیکن جمہوریت کے کچھ چیمپئن انتخابات سے فرار چاہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کر کے رہائی کا حکم دے دیا ہے، لیکن انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے کچھ مخالفین بھی جیل جانے والے ہیں۔ یہ سیاستدان کتنے ہی کمزور ہوں، لیکن آخر میں یہ جیت جاتے ہیں، تاہم ان کی جیت کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں۔